اب انسان کیسے زندہ رہ رہا ہے، انسان کس طرح زندہ رہ رہا ہے؟ انسان جس معاشرے میں زندہ رہ رہا ہے معاشرہ اسی سے بنا ہے، معاشرہ باہر سے نہیں آیا۔ ہم اور آپ اعتراض کرتے ہیں مطلب فلانا حکمراں، فلانا آفیسر، فلانا منسٹر، فلانا ایکس وائی زیڈ، آپ کچھ بھی بول دیں، یہ سب کہاں سے آئے ہیں؟ سب کہاں سے آئے ہیں؟ یہیں سے آئے ہیں۔ معاشرہ، کیونکہ معاشرہ آزاد نہیں ہے، معاشرہ غلام ہے، اور جب غلام ہوتا ہے تو پھر اصل میں وہاں پر اس کے اندر پھر حالات آپ کے سامنے جو ہو رہے ہیں دنیا کے اندر۔ تو اپنے آپ امام حسین آزاد کرنے آئے تھے۔ امام حسین کو پتا تھا بدن ٹکڑے ہو جائیں گے مگر ذہن آزاد ہونا چاہیے، اور اسی کو بہرحال ہم آگے کی طرف بڑھے۔ یہاں ممبر سے ایک اور بات کی طرف بھی متوجہ کرانا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے جوان جو ہیں وہ جبری گمشدگی کا سہ رہے ہیں، مسنگ پرسن ہے، کئی سال ہو گئے، نہ ان کے گھر والوں کو پتہ ہے، نہ ان کے والدین کو پتہ ہے۔ جو بھی بہرحال کسی کا بھی قصور ہو، اگر قصور ہے تو جو بھی متعلقہ ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو کورٹ میں پیش کریں، تاکہ کم از کم ان کے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، بیوی کو، بچوں کو پتہ تو ہو کہ شخص کہاں ہے۔ تو یہ بہرحال ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ جہاں ہوں صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں، اور پروردگار انہیں جلد سے جلد جو ہے وہ رہائی عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، انسان آزاد ہو، آزاد، تو وہ مصر کے زندان میں بھی آزاد رہتا ہے۔ حضرت یوسف زندان میں رہے مگر آزاد۔ 7 سال، 4 سال یا 14 سال، مختلف جو ہیں وہ احادیث و روایات جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام کو جب پہلے زندان میں ڈالا گیا تو امام نے کہا پروردگار تیرا شکر، تو نے مجھے ایک ایسی جگہ عطا فرمائی کہ میں تیری عبادت کر سکوں۔ قید نہیں ہے، آزاد ہے۔ اور کہاں پر اتنے سخت زندانوں میں امام کو ڈالا، اور کتنی امام کے اوپر سختیاں، مشکلات کی، مگر امام خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ اب یہ آزادی چاہیے۔ کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تو ایک وصیت نامہ کہ جو امام نے اپنے فرزند کو، کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اس میں سے کچھ حصہ آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، اور میں حسب وعدہ جو ہے وہ خطبہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ امام نے جب یہ خطبہ لکھا، امام کی ایج 62 ایئرز کی ہے، اور امام حسن 30 سال کچھ جوان ہے۔ اب ایک باپ جو ہے، بوڑھا باپ، اپنے جوان بیٹے کو خط لکھ رہا ہے۔ امام نے جملے اس کے اندر بیان کیے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ جملے شروع کے بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور اس کے بعد وصیت نامہ بہت بڑا ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ تقریباً 100 سفارشات ہیں جو امام نے اپنے بیٹے کو کہی ہیں۔ وقت ہمارے پاس نہیں ہے اور موضوع بھی بہت زیادہ الگ ہو جائے گا۔ میں ایک حصہ کہ جو امام نے اپنے آپ کو بھی کس طریقے سے مخاطب کیا، امام فرماتے ہیں کہ یہ وصیت امام کے اپنے جملے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کو سنیں، ہمارے وجود میں یہ تاثیر گزاریں اور پھر ہم اس پہ عمل کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ وصیت اس باپ کی ہے جو فنا ہونے والا اور زمانے کو اقرار کرنے والا ہے، جس کی عمر پیٹھ پھرائے ہوئے ہے، جو زمانے سے لاچار اور دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہے، اور مرنے والوں کے گھروں میں مقیم، اور کل کو یہاں سے رخت سفر باندھنے والا ہے۔ یہ اس بیٹے کے نام ہے جو نہ ملنے والی بات کا آرزو مند ہے۔ یہ امام نے تمام جوانوں کو لکھا ہے، یہ جوان ہیں، آپ سب جوان ہیں، امام نے اپنے جوان بیٹے کو، اور یہ وصیت نامے کو آپ اپنے لیے سنیں کہ کیوں
کیونکہ امام امت کے باپ ہوتے ہیں، امت کے جوانوں کو یہ سننے۔ امام کیا فرما رہے ہیں کہ اس بیٹے کے نام کہ جو نہ ملنے والی بات کا آرزو مند، جادہ عدم کا راہ سپار، بیماریوں کا ہدف، زمانے کے ہاتھ میں گروی ہے، مصیبتوں کا نشانہ ہے، دنیا کا پابند ہے، اس کی فریب کاریوں کا تاجر ہے، موت کا قرض دار، اجل کا قیدی، غموں کا حلیف، حزن و ملال کا ساتھی، آفتوں میں مبتلا، نفس سے عاجز اور مرنے والوں کا جانشین ہے۔ ایک ایک جملے پہ کئی کئی گھنٹے گفتگو کی جا سکتی ہے، میں نہیں کروں گا۔ امام نے جو ہے وہ مختلف وصیتیں کی۔ ایک پیراگراف آپ کی خدمت میں، کیونکہ میں نے کل کہا تھا میں آپ کو، اس لیے کہ ہم امام کو مانتے ہیں، ہمیں امام کی بھی سننی چاہیے تاکہ ہم جس طرح امام چاہتے ہیں ہم اس طرف بڑھیں۔ ایک پیراگراف، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ امام فرماتے ہیں کہ واعظ اور پند سے، یعنی واعظ اور نصیحت سے دل کو زندہ رکھنا۔ واعظ اور نصیحت سے دل مردہ ہو جاتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ دل کو کس سے زندہ رکھنا ہے؟ نصیحت۔ نصیحت بری لگتی ہے، آج جوان کو آپ نصیحت کرو تو بری لگتی ہے۔ 5 منٹ سے زیادہ، 1 منٹ بہت ہے، 5 منٹ تو پھر میں نے زیادہ کہہ دیا۔ ہم آج کل مجلس محرم ہے سن رہے ہیں، ورنہ انٹرنیٹ پہ ہم 1 منٹ سے زیادہ کوئی چیز دیکھتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی نصیحت کر رہا ہو تو فوراً اس کو ہٹا دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ دل سخت ہو گیا ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ نصیحت اور واعظ کے ذریعے سے دل کو زندہ رکھو۔ زہد یعنی تقوی سے دل کی خواہشوں کو مردہ کرو۔ یقین سے دل کو سہارا دو، اور حکمت سے دل کو پرنور کرو۔ موت کی یاد سے اسے قابو میں رکھو، موت کو یاد کرتے رہو، دل قابو میں رہے گا۔ فنا کے اقرار پر اسے ٹھہرنا ہے، دل کو دنیا کے ہاتھ سے اس کے سامنے لانا، یعنی جو بھی دنیا میں ہو رہے ہیں اپنے دل کو بولو کہ ان ساری چیزوں کو دیکھو۔ گردش روزگار سے اس کو ڈراتے رہنا، یعنی امام کی گفتگو صرف دل سے ہے اس ٹائم۔ گزرے ہوئے واقعات اس کے سامنے رکھنا، تمہارے پہلے والے لوگوں پر جو بیتی ہے اسے یاد دلانا، ان کے گھروں اور کھنڈروں میں چلنا پھرنا۔ کون لوگ؟ جو مر چکے ہیں، جو جا چکے ہیں، اور دیکھنا کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ کیا ہے، اور یہ جو لوگ تھے یہ کہاں کوچ کر گئے، اور یہ کہاں سے اترے تھے اور کہاں ٹھہرے تھے۔ دیکھو گے تو تمہیں صاف نظر آئے گا کہ وہ دوستوں سے منہ موڑ کر چلے گئے ہیں اور پردیس کے گھر میں جا کر اترے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں کہ تمہارا شمار بھی ان میں سے ہونے لگے گا۔ بس میں یہ ایک پیراگراف میں، اور زیادہ اتنی نصیحت ہے کہ پھر بہت مشکل ہے کہ ہم اس کو تحمل کر سائیں۔ قالا امیر المومنین ہے عزیزان محترم۔ تھوڑا بہت مجھے زیادہ علم نہیں ہے، مجھے تھوڑا بہت علم ہے، اور یہ علم مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کے اور میرے دل کتنی دیر نصیحت کو سن سکتے ہیں۔ وہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ لیکن کیوں مشکل ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ ہم نے اپنے کانوں کو قالا امیر المومنین کی عادت نہیں ڈالی۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا امام کیوں نہج البلاغہ میں رو رہے ہیں، کیوں خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ کیوں کہتے تھے کہ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ جب میں تمہیں جنگ کی بات کرتا ہوں، جہاد کی بات کرتا ہوں، تم کہتے ہو سردی ہے، سردیوں میں کہتا ہوں، گرمیوں میں کہتا ہوں، کبھی گرمی ہے کبھی سردی ہے۔ وہ باطل پہ ہوتے ہوئے اتحاد متحد، تم حق پہ ہوتے ہوئے بکھرے ہوئے ہو۔ کیوں؟
کیونکہ امام کی نہیں سنتے تھے، امام کو مانتے تھے۔